اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے. پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں. تو ظاہری باطنی اقوال افعال، تو یہ دل کا فعل ہے، یعنی فعل صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا یا پاؤں سے نہیں ہوتا، ایکشن دل کا بھی ہوتا ہے. اور یہ دل کے گناہ کی بات یہاں کی گئی کہ دل گناہگار ہے اس کا جو گواہی چھپائے، حق کو چھپائے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دل کے خیالات پر تو کنٹرول نہیں، اب کیا کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وسلمنا اور ہم نے تسلیم کر لیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا. یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے چاہے وہ سود سے متعلق ہو یا انفاق سے متعلق ہو تو انسان دل میں کہتا ہے سمعنا و اطعنا، میں نے کرنے کی ٹھان لی. لین دین لکھو، میں نے نیت کر لی کہ آئندہ اب جو کبھی ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لکھا کروں. سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، ہم مانیں گے. ایسے شخص کے دل کو اللہ ایمان سے بھر دیتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا. اور پھر جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی. پھر جب انہوں نے کہا ولا تحمل علینا آخر تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا. پھر واغفر لنا وارحمنا آخر تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا. یعنی اللہ نے پھر ان کی دعائیں بھی سن لی. اب سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر جوہنی سے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں ایک خاص خزانے سے. ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی کس سے؟ یعنی ہر طرح کے شر سے. بعض نے یہ معنی کیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی، اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی. یہ ایک معنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں تہجد چھوڑ دیں کہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ 2 آیتیں تو پڑھ لیں تاکہ وہ کافی ہو جائیں. اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا. جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا. کیا ہے یہ آیات؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اس پر ایمان لایا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے. تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی. کس پر؟ جو سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا نا متقین کی صفات.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو جو بھی اللہ نے اتارا آج تک سب پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری، یعنی 4 تو یہ آخری جن کے آپ کو نام معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر شیس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا. تو وہ جو بھی تھا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر، انعام ہے. اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے، اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر. آپ سوچیں کہ تقدیر کا ذکر نہیں، سمعنا و اطعنا میں تقدیر کا ذکر بھی ہے. تقدیر کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر مان جانا، ایکسپٹ کر لینا. زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایکسپٹ کر لینا. خوشی کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن تکلیف دہ حالات کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا کہ یا اللہ یہ تیرا فیصلہ. اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بہت بعض اوقات اپسٹ ہو جاتے. لیکن بعض ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کو مل کر اپنا ایمان بہت بڑھا، کہ انہوں نے اس کو قبول کیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ سارا وقت گزارا اور توبہ استغفار میں گزارا کہ اللہ جانا تو تھا ہی دنیا سے، لیکن اس طرح تو نے ایک اویئرنس دے دی، ایک آگاہی دے دی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور کوئی شکوہ نہیں کرتے اپنی بیماریوں پر. یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے ایمان کی اصل چاشنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر مان جائے. اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے. تو بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو جب آپ چاہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں تو کبھی نماز پڑھ کے، کبھی صدقہ کر کے، کبھی روزہ رکھ کے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کا پتہ چلتا ہے تو اپنے گناہ بڑے یاد آتے ہیں. ہم نے تو بڑی بڑی زیادتیاں کر رکھی، اور خصوصاً جیسے یہ دورہ قرآن ہوتا ہے تو اتنا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ ایک موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا اور ایڈجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے سارے احکامات ہم نے تو بہت غلطیاں کر لی. تو پھر انسان کیا کرے؟ نیکی کے کام کرتے کرتے توبہ کرتا جائے. بارش کس لیے آتی ہے؟ بارش دھونے کے لیے آتی ہے. بارش سے فضا صاف ہو جاتی ہے. تو احکامات کی بھی جب بارش ہوتی ہے کنفیوژنز بھی دور ہوتے ہیں اور احکامات کا پتہ چلتا ہے، عمل کرتے ہیں تو گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں. اور خود ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ہم تیری اطاعت کریں گے لیکن پھر ہم بھول بھی جائیں گے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تو ہمیں پکڑنا مت. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، یعنی ایسا حکم نہ دینا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، یعنی ایسا بوجھ کہ جو ہم اٹھا نہ سکے. اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسعت محدود ہے. تو بندہ کمزور ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے
کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اور جو بھول چوک ہو اس کو معاف کر دینا اور اس پر ہمیں سزا نہ دینا. ان آیتوں کو پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری آیت کی تلاوت کر لی جائے، اور جہاں جہاں یہ دعا کی بات آئے گی وہاں آمین کہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورت آل عمران. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. دو روشن صورتیں یعنی سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کو پروٹیکٹ کریں گی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے، اور اسی نے فرقان نازل کیا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یعنی اگر نہیں مانے تو پکڑ بھی ہوگی. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی. وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ شکلیں اللہ نے بنائی جیسے چاہی بنائی، اس لیے کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کے رنگ پر نہ کسی کے حلیے پر. اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ یعنی غیر واضح آیات ہیں. غیر واضح آیات میں جیسے ابھی آپ نے الف لام میم پڑھا یعنی حروف مقطعات ہیں، یا پھر ملائکہ کے بارے میں یا عرش کے بارے میں یا کرسی کے بارے میں یا استواء علی العرش کے بارے میں جب چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کی کیفیت کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے، ہمیں اس کو بتایا نہیں گیا. تو یہ پھر متشابہات میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی قرآن میں سے وہ صرف ایسی چیزیں چن کر ان پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو دینے ہی والا ہے.
عطا ہی عطا ہے، لہذا ہمیں ہدایت عطا کر اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر، اور اس راستے کو نہ ہم چھوڑیں نہ اس کو بھولیں. تو یہاں پر دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی، کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے. ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے. تقویٰ کا مقام بھی دل ہے، سوچنے سمجھنے کا اعلیٰ بھی ہے. اس لیے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ تو میرے دل کو رہنمائی عطا کر، ساری کنفیوژن دور کر دے. میری زبان کو درستگی عطا کر، میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے. اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس. اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، جیسا کہ تو سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیتا ہے. تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ پردہ سا آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اور پھر دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اور دل کے اندر ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زینت عطا کر. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے، اور اسے کفر، نافرمانی اور گناہوں کے لیے ناپسندیدہ بنا دے، یعنی اس کو قبول نہ کرے، حق اور ہدایت کو ہی قبول کرتے جائیں. تو کتنی زبردست بات ہے یہ. اور یہ ساری دعائیں سبھی کو ضرورت ہے، لیکن خصوصاً جو لوگ دل کی گھٹن، دل کی تنگی کا شکار ہیں، یا کسی بھی طرح دل کے کسی مسئلے کا شکار ہیں، کیونکہ ریویلیشن سے یہ دعائیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. آخرت تو آنی ہی ہے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے. ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئی عبرت کی ایک نشانی ہے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف. ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی دونوں فریق اپنے مخالف کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے. اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمان کفار کو صرف 600-700 کے قریب دیکھ رہے تھے، جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا 2000 کے قریب دیکھ رہے تھے. اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے اور سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے، اسپیشل نمبرز کی گاڑیاں اور مویشی جانور اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ بس اس زمین پہ کام آنے والا ہے، آگے نہیں. اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور وہ ایک امتحان بھی ہے کہ اس محبت کے ساتھ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگے، پھر وہ فتنہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں، اس سے زیادہ اچھا بتاؤں تمہیں، اور کیا ہو سکتا ہے.
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی خواہش ہوتی، اور کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے. اور اچھا لگنا کسی چیز کا یہ بھی کوئی برا نہیں، یعنی یہ چیزیں اگر ہمیں اچھی لگتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. ہاں، خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ جنتیں، وہ باغ، وہ ہمیشہ کے گھر، وہ اس دنیا کے مال و متاع سے کہیں زیادہ اچھا ہے. اس میں کھو کے اس کو نہیں بھول جانا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کون ہے یہ خوش قسمت؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، اطاعت گزار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں. ان صفات کو دیکھ کر پڑھ کر اپنا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ سب ہے. تو سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، ارادے بھی سچے ہوتے ہیں، دل بھی سچے ہوتے ہیں، زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں، اعمال بھی سچے ہوتے ہیں. اور قانتین جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں، قنوت یعنی اطاعت پر پابندی. منفقین خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، فی سبیل اللہ. اور پھر صبح نماز پڑھنے کے علاوہ استغفار کرتے ہیں. اور یہاں سحری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے. اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا. اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور اہل کتاب اور امی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیے گئے، وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے چنے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے. بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ، اے ساری بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے. دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے تو یہ اللہ کے اذن اور فیصلے سے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے.
تو یاد رکھیے بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی حمایت میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جس دن ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا. وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اللہ اکبر. یہ اعمال نامے جب کھلیں گے اور ہمیں ہمارا سب کچھ نظر آئے گا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. انسان چاہے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو، یعنی یہ برائیاں اس سے دور ہٹا دی جائیں. اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. تو ایمان جو ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے. صرف خوف ہی اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں اور صرف امید ہی نہ رکھیں. ایکسٹریمزم نہیں ٹھیک. اور اللہ اپنے آپ سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ بندے غفلت سے نکلے. ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے. اور ڈرتا کون ہے؟ اللہ سے. معلوم ہے نا آپ کو، علم والے ہی ڈرتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو خود کو پہچانتے ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کر سکتی. ویسے تو سبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت، ابھی ثبوت لاؤ. ثبوت کیا ہے؟ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، تب تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں تو یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بتایا نہ ہو. تو انڈائریکٹلی مطلب کیا ہوا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے. یہ صرف چومنے چاٹنے والی محبت نہیں کہ صرف کبھی ہاتھ چوم لیں اپنے یا مصحف کو چوم لیں تو محبت ظاہر ہو گئی. یہ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے. آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا. وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے انہوں نے جو پایا پیا، جو اس میں زمین پہ گرا اسے اٹھایا، چہروں پہ ملا، سروں پہ لگایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے. شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اے اللہ کے رسول. اس پر آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو. 3 کام پکے کر لو. نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، نمبر 3 اچھا پڑوس. اچھے نیبرز بنو، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے. دھوپ نکلتی ہے تو ساری آئس پگھل جاتی ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ اس سے منہ پھیر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کی محبت سے نکل جائیں گے. تو اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے عمل کا، اطاعت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کفر ہے، اور آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے، آپ کی اطاعت نہ کرنے والا نافرمان ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو قرآن میں بس اتنا ہی کافی ہے اور میں وہی کروں گی. صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو بھی یقین کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے.